حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبریل سے کہا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر صلات بھیجنا اور علی بن ابی طالب سے محبت کرنا۔ اس کو دلمی نے مسند الفردوس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے۔ دین تو سارا نام ہی محبت کا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں فرمایا، الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومنین ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مومنین کی جو صفت کا اشارہ کیا وہ صفت محبت کا اشارہ کیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دین سارا محبت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ عشق و محبت کا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ تمام صحابہ کرام کی تعظیم اور ان کا ادب ہم پر فرض ہے، ہم پہ لازم ہے، اور یہ دین کی ضروریات میں سے ہے، لیکن اس میں سے جو عشق و محبت کا رشتہ ہے وہ مولا علی سے قائم ہے۔ اور یہ عشق و محبت ہے کیا، اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ خود قرآن پاک میں دیکھیں کہ محبت ہر مسئلے کا حل ہے۔ اللہ پاک سورہ آل عمران کی آیت 102 میں فرماتے ہیں، اور اس میں محبت کی ایک بہت ہی عمدہ بات کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اس حال میں آئے کہ تم مومن مسلمان ہو، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے فرقے نہ ہو جاؤ، تفرقہ مت ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم مومنین اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جب تم اس وقت ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اور تم اس محبت کے باعث، اس نعمت کے باعث آپس میں اخوانہ، بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے میں پہنچ چکے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور پھر اس دوزخ کے گڑھے میں پہنچ چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اس دوزخ کے گڑھے سے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے نشانیاں کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو فرقے واریت کا حل، تفرقے بازی کا حل صرف اسی طور ممکن ہے جب ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو۔ جتنے بھی فرقوں کے علماء ہیں وہ ایک دوسرے کو برے برے القابات، برے برے ناموں سے پکارتے ہیں، تو کیا قرآن پاک کی آیات وہ نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کو برے القاب، برے ناموں سے مت پکارو؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں محبت ہوگی، تمہارے دلوں میں پیار ہوگا، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت ہوگی، ایک دوسرے کے لیے عشق ہوگا، تو پھر تم سب جو ہو فرقے وارث سے نکل آؤ گے۔ جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی ان کے نام ہیں، وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ، سورہ فتح، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے شدید ہیں اور ایک دوسرے کے لیے رحماء ہیں، رحیم ہیں۔ تو رحیم لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ محبت لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ حب لفظ استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ کوئی اور لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ رحیم لفظ استعمال ہی اس لیے کیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ آگے جا کے یہ کیا کیا ان کے مورخ لکھنے والے ہیں، کیا کیا لوگوں کو بتانے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں رحیم استعمال کیا کہ رحمہ بینہم، اور جہاں رحمہ بینہم ہوگا وہاں کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، یہ آپ کے سوچ پر مدار ہے۔ فقہ واریت اور ان سب چیزوں کا خاتمہ ممکن ہے اگر دلوں میں محبت ہو اور دلوں میں پیار ہو۔ تو یہ درود پاک کے سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ آئی، اور اس حدیث میں جو ہے محبت کی بات کی گئی، تو اس سلسلے میں نے
اللہ تعالیٰ سے محبت کی بات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے محبت کی بات کی، حبیبی خاتون جنت حسنین کریمین، ان سے جو محبت ہے وہ ایمان کی علامت ہے، اور صحائح ستہ کی جو کتابیں ہیں وہ ان کی محبت کے متعلق جو احادیث سے اسے بھری ہوئی ہیں، کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں، اس لیے یہ لازم فرما دیا گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت فرماتے ہیں ہم بھی ان سے محبت کریں، اور ہم بھی ان سے پیار کریں اور ادب کریں، ان کا تعظیم کریں۔ صحابہ کرام سب کے سب سر آنکھوں پر، ان سب سے رشتہ ہمارا ادب کا ہے، تعظیم کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی، سب سے رشتہ ادب و تعظیم کا ہے۔ عشق کا رشتہ جو ہے وہ حضرت مولا علی مشکل کشا سے ہے۔ حضرت عثمان غنی، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو، غنی تو اللہ کی ذات ہے لیکن ان کا لقب ہے غنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رؤوف رحیم، رحیم تو اللہ کی ذات ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب رحیم ہیں، رؤوف ہیں، دونوں اسم اللہ کے بھی ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ صحابہ کرام کے خلافت کے دور میں جب بھی کوئی مشکل آتی، جب کوئی ایسا سوال آتا جس کو کوئی حل نہیں کر سکتا تھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس وہ مسئلہ لے آیا جاتا۔ ابو بکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی تو صحابہ کرام مجلس شورا میں حضرت علی کی طرف رجوع کرتے اور علی کرم اللہ وجہ اس کا بہترین حل پیش کرتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور خلافت آیا تو ان سے ان کی مجلس شورا نے پوچھا کہ جب شیخین کا دور تھا تو اس وقت تو اتنے حالات خراب نہ تھے، آپ کے دور میں یہ حالات خراب کیوں ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر آپ ہیں، یہی فرق ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے صحابہ کرام پر کوئی بھی مشکل آتی، کوئی بھی پریشانی آتی، کوئی بھی سوال آتا تو وہ ان کا حل فرماتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیت جن سے آپ حد سے زیادہ محبت فرماتے تھے اور امت کو تلقین کی کہ ان سے محبت کی جائے، حسنین کریمین سے محبت کی جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے محبت فرماتے ہیں، اور جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت فرماتے ہیں ہم کو بھی ان سے محبت کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔